برادران ایمان، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے موسم گرما کا استقبال اور اس کی قدردانی۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کے اس خوبصورت نظام میں قدرت الہی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، اور اس میں بسنے والی مخلوقات کے لیے رب تعالی کی جلیل القدر نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان عظیم نشانیوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ایک نشانی دنوں اور مہینوں کی گردش کا نظام ہے۔ اسی طرح سال بھر کے موسموں کا آگے پیچھے تبدیل ہوتے رہنا بھی قدرت الہی کا عظیم شاہکار ہے۔ چنانچہ ہر ایک موسم رب تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیوں سے مالا مال ہے، اور اس میں خلق خدا کے لیے عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی، تاکہ شکر گزار بندے شکر گزاری کریں اور تدبر و تفکر کرنے والے غور و فکر کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی وہی اللہ ہے، وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، موسم گرما کی آمد ہے جس میں سورج کی تپش شدید ہو جاتی ہے، اور اس کی تیز حرارت سے درخت عمدہ پھل دینے لگتے ہیں۔ ارشاد رب قدیر ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یعنی وہ کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بڑھتے ہیں، خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ چنانچہ موسم گرما میں خیر و برکت عام ہو جاتی ہے، رحمت خداوندی کے آثار ہر سو جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور رب ارحم الراحمین کی قدرت و حکمت بھرپور نمایاں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قدرت الہی کی اس عظیم نشانی یعنی موسم گرما کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آخر کیوں کر خوش دلی سے ہم اس کا استقبال نہ کریں، جبکہ گرمی بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے موسموں میں سے ایک موسم ہے۔ لہٰذا گرمی سے پریشان ہو کر اس کو برا بھلا کہنا یا اس پر واویلا کرنا اور بیزاری کا اظہار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور بھلا گرمی لگنے اس پر آؤ فریاد کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں اور عظیم عطاؤں کو موسم گرما میں ودیعت فرما رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، موسم گرما کی تعطیلات بھی سخت گرمی کے دنوں میں ہوتی ہیں، جن میں وقت کی فراخی میسر آتی ہے، اور دن کے اوقات میں کام کرنے کا بھرپور وقت ملتا ہے۔ وقت ایک قیمتی دولت ہے، اور فرصت ایک عظیم الشان نعمت ہے، جس سے بہت سے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد نہیں سنا؟ نعمتانی مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یعنی صحت و تندرستی اور فرصت و فراغت کے ایام ایسی دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار رہتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کر پاتے۔ لہٰذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان
موسم گرما کی ان تعطیلات کو غنیمت جانے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، ان ایام کے لیے اپنے اہداف مقاصد متعین کریں اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اسی طرح کوئی علمی یا مفید سرگرمی اختیار کرے اور اسے پورا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تعطیلات یوں ہی بلا فائدہ ختم ہو جائیں اور انسان نہ اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھا سکے، نہ کوئی ہنر سیکھ سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی مفید سرگرمی اختیار کر سکے جو اس کی زندگی کو خوشنما اور نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ کے نیک بندوں، موسم گرما کی تعطیلات کا بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کو بھرپور وقت دے، ان کے ساتھ باہمی محبت کے رشتوں کو مضبوط کرے، آپسی تعلق و الفت کو تقویت بخشے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتے تھے، ان سے محبت بھرے انداز میں گفتگو فرمایا کرتے اور ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے دوستوں، آپ بھی اپنے بچوں کو خود سے قریب کریں، باہمی اعتماد پیدا کریں، ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، باہمی اعتماد ان کے اندر بحال کریں، ان کی علمی و تفریحی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کی کھیل کود اور دوسری سرگرمیوں کا نظام الاوقات بنائیں، ان کے لیے الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال کا ضابطۂ کار متعین کریں، انہیں عقل و دانائی کی باتیں سکھائیں، جیسا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان حکیم نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، ان ایام کی قدردانی کرو، ان میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو، کوئی فن اور ہنر سیکھو یا کسی صنعت میں مہارت حاصل کرو، کسی مفید کتاب کا مطالعہ کرو اور اپنی اچھی صحت کے لیے باقاعدہ ورزش کرو، کیونکہ بہترین چھٹیاں وہی ہیں جنہیں گزار کر انسان پہلے سے زیادہ علم و معرفت والا بن جائے، اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے معاشرے کے لیے پہلے سے زیادہ فائدے مند ثابت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، ہمارے وطن عزیز متحدہ عرب امارات میں گرمی کے موسم میں آرام و اطمینان کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، چنانچہ عوام کے لیے ٹھنڈے اور سایہ دار مقامات کی فراوانی کو یقینی بنایا، عمدہ رہائش گاہیں اور محفوظ عوامی مقامات بنائے اور ضروری خدمات کے انجام دہی کو آسان کیا۔ چنانچہ ذرا غور فرمائیے کہ رب تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ یہاں ہمارا بیشتر وقت اے سی میں گزرتا ہے۔ سخت گرمی میں بھی
ٹھنڈے ماحول کا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، ہم یہاں ٹھنڈی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ٹھنڈے مقامات میں اپنی ملازمت پوری کرتے ہیں، ٹھنڈی مسجدوں میں رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور شام کو جب گھر لوٹتے ہیں اپنے ٹھکانے پر، اپنے رہائش گاہ پر پہنچتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے گھر عطا کیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو اس ملک میں ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت میسر آتی ہے۔ یہ نعمت اس قدر عام ہو چکی ہے اور لوگ اے سی کے اس درجہ عادی ہو چکے ہیں کہ اس کی قدر و اہمیت ہی دل سے نکل گئی، اور کم ہی ایسے لوگ ہیں جو اسے رب تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان سمجھتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، وطن عزیز متحدہ عرب امارات ایسی بے شمار تفریح گاہوں اور سیاحی مقامات سے مالا مال ہے جہاں سیر کرنے والوں کی دلچسپی کا بھرپور انتظام ہے۔ وہاں ان کو دلی خوشی اور دماغی تازگی حاصل ہوتی ہے، لہذا ان چھٹیوں کو غنیمت جانیے اور اپنے بچوں کے ساتھ وطن عزیز کی تاریخی جگہوں کی سیر کریں اور اہم مقامات دیکھنے کے لیے وقت نکالیے، تاکہ بچوں میں اپنے وطن سے محبت اور اس پر فخر کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ بخوبی جان لیں کہ ان کا اپنا ملک خیر و برکت سے مالا مال ہے، اور سیر و تفریح کے ایسے بے شمار مقامات سے آراستہ ہیں جو پرامن بھی ہیں اور آرام دہ بھی، اور دنیا کی کسی بھی دوسری جگہ سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کی قدر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے بھی رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا